اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ۔ مسیلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کی آپ نبوت سنبھال لے اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب اور جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے ہیں اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے جو چھاپڑی فروش تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ڈر کے کہتا ہے، کون ہو؟ وہ صحابی غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا، کس کام سے آئے ہو؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا، تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں ہے، جس شخص کو میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی پہرے دار کھڑے ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر بچے کی طرف بھی نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر گزر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسیلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی میرا خیال پوچھ رہا ہے؟
میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی کا خیال ہے۔ مسیلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، آپ کی جب بھی حرمت اور ناموس اور عزت کی باری آئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور حضور سے محبت کرنے والے شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیا۔ انہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کر دی، لیکن حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ناموس اور ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو ہم سب اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خاطر، حضور کی عزت کی خاطر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔